على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وقال شاعر زندگی کے بھروسے پہ گناہ سے نہ پیار کر، زندگی کے بھروسے پہ گناہ سے نہ پیار کر، پہلے ہی لمحے کر توبہ، نہ زندگی پہ اعتبار کر۔ سامعین و حضرات، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر نظر دوڑائی جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ، ہماری اکثریت وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دولت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ تو ہماری پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کی کئی ایک وجوہات، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ تو کیے جا رہے ہیں، دن بدن گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ آج مسلمان جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور استغفار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت تم لوگوں کو ختم کر دے اور تمہارے بعد ایسے لوگوں کو لے آئے جو گناہ تو کریں مگر گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ تو مفسرین نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک طرف وہ بندہ کہ جو پوری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہا، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے پوری زندگی گناہ کیے مگر آخر میں آ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، تو یہ شخص جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں سب سے اس بندے سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت تو پتہ چلا کہ گناہ ہو جانا، گناہ کا ارتکاب کر لینا، کوئی برائی کا کام کر لینا یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ پر ڈٹے رہنا اور اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگنا یہ بری بات ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، مگر ان خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ وفی روایت او 70 مرہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی
استغفار کرتے ہیں. مگر آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل جو ہے وہ پوری طرح سیاہ ہو چکے ہیں. ہمارے دل پوری طرح سیاہ نقطوں کے ساتھ بھر چکے ہیں. مگر کیا ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. ہاں سارے لوگ نہیں, کچھ لوگ ہیں, لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے استغفار کریں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ریاض کا ایک تہائی حصہ, آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, من یستغفرنی فاغفر لہ, کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. ہمارا مالک ہمیں خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو, مجھ سے بخشش طلب کرو. اور ہر وقت اللہ رب العزت کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں. مگر افسوس ہم پر کہ ہم اس کا بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. ویسے بھی آج کل قربانی کی آمد ہے. ہر سال کی طرح مسلمان جو ہے وہ اس سال بھی بڑے زور و شور سے قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں. تو قربانی ایک بہت عظیم اور بڑا افضل عمل ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اس کے اندر ریاکاری, دکھلاوا وغیرہ نہ کریں. جس طرح قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر فلاں عیب ہوا تو یہ قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ ذبح نہیں ہو سکتا. کبھی اپنے گریبان کے اندر بھی سوچا ہے کہ قربانی کرنے والے کے اندر اگر ہزاروں عیب ہوں گے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں. مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ بے نماز ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس بندے کی اللہ رب العزت قربانی قبول نہیں کرتی. کیونکہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا تقویٰ نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت قربانی اس کی قبول کرتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے, اللہ رب العزت کا تقویٰ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب قربانی کی, ان میں سے ایک بندے کی قربانی قبول ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العزت متقین پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں. تو قربانی پر صرف اپنے جانوروں کی گردن پر چھری نہ چلائیں, بلکہ اپنی برائیوں پر, اپنے گناہوں پر, اپنی ضد پر, اپنی انا پر بھی چھری چلا کر کیا ہے اپنی اصلاح فرمائیں اور اللہ رب العزت کا کیا ہے تقوی اختیار کریں. تقوی کے لیے ایک اور پیکج جو ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کیا ہے کہ عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے, انسان کی شہوات, انسان کی خواہشات مر جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو قربانی کی قبولیت کے لیے تیار کریں تاکہ ہماری قربانی قبول ہو سکے. ہم اتنا مہنگا جانور خرید کے لے آئے ہیں, کیا پتہ اللہ رب العزت ہماری قربانی قبول کرے یا نہ کرے. تو قربانی کی شرائط جو ہے ان کو پڑھیں, اللہ رب العزت سے کیا ہے قربانی کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں, عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اور دیگر جو ہے وہ نیکیاں کریں. جس طرح ان دنوں کے اندر نیکی کرنے کا زیادہ اجر ہے, یہ بات یاد رکھیں کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ برائی کرے گا تو اس کا اجر کئی گنا ڈبل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا